آپ کو سائنس اینڈ ٹیک یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سائنس سیکھتے رہیں اور خوش رہیں۔ توانائی اور اس کا کھیل، تحریر ڈاکٹر حفیظ الحسن۔ آپ پانی میں پتھر پھینکیں، اس سے پانی میں جہاں پتھر گرے گا وہاں دائرے بنیں گے۔ دائرے کیوں بنے؟ کیونکہ پانی میں توانائی سے حرکت ہوتی ہے۔ اس سے پانی کے مالیکیول تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک تواتر سے منتقل ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہوئے ہر طرف۔ پانی میں توانائی سے لہریں بنیں، گویا پتھر نے پانی میں توانائی بھر دی۔ لیکن پتھر پانی کو حرکت دینے والی توانائی کہاں سے آئی؟ توانائی دراصل کسی سسٹم میں کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ کسی قوت کا ایک فاصلے تک عمل کرنے کو فزکس کی زبان میں کام کرنا یا ورک کہتے ہیں۔ آپ نے جب پتھر اٹھایا تو آپ نے کائنات کی ایک بنیادی قوت گریوٹی کی ایک مخالف سمت میں اس پر قوت لگائی اور ایک خاص فاصلے اونچائی تک اسے اٹھایا۔ اگر پتھر بھاری ہوگا تو آپ کو اسے اٹھانے میں زیادہ قوت لگانی پڑے گی، آپ اسے کم اونچائی تک اٹھا سکیں گے۔ یوں اس میں جو قابل استعمال توانائی سٹور ہوئی وہ آپ کی قوت اور ایک خاص اونچائی تک اٹھائے جانے کی وجہ سے سٹور ہوئی۔ اب فرض کریں آپ کے پاس دو پتھر ہوں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ ان میں بڑے پتھر کا ماس چھوٹے پتھر سے دوگنا ہوگا۔ اب اگر آپ بڑے پتھر کو زمین سے 1 میٹر اوپر اٹھاتے ہیں تو اس میں ایک خاص مقدار میں قابل استعمال توانائی جمع ہوگی۔ ایسے ہی آپ چھوٹے پتھر کو بڑے پتھر کے مقابلے میں زیادہ اونچائی تک اٹھاتے ہیں۔ پہاڑ زمین کی سطح سے کئی کلومیٹر اونچے ہوتے ہیں۔ ان پر پانی کے گلیشیئرز ہوتے ہیں جو وقت اور موسموں کے حساب سے پگھلتے ہیں۔ اس سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ اب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے کہ سائنس پر زیادہ پانی ہو تو اس کا زیادہ ماس ہوگا، اور اگر بہت سا پانی ایک ساتھ کسی اونچی جگہ سے گرے گا تو اس میں زیادہ قابل استعمال توانائی بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے ڈیمز کو اونچے علاقوں میں یا اونچائی پر بنایا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر جہاں سے پانی نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ ڈیمز کی جھیلوں میں بہت سا پانی جمع کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ماس بڑھ جائے اور اس کے ٹربائنز پر گرنے سے زیادہ توانائی حاصل ہو۔ دیکھیے، ہم نے ایک سادہ سی فطری مظہر کو سمجھ کر بجلی کے ڈیمز بنا لیے، مگر رکیے، ابھی اس کا ایک اور دلچسپ استعمال بتاتا ہوں۔ فرض کیجیے آپ نے کوئی بھاری شے اٹھانی ہے، مثال کے طور پر سروں کے سنگھاسن پر براجمان استاد چاہت فتح علی خان کو، اور فرض کیجیے ان کا ماس 120 کلو گرام ہو، اور اگر آپ انہیں جپھی ڈال کر اٹھاتے ہیں تو آپ جو قوت ان پر لگائیں گے وہ ڈائریکٹ ان پر لگے گی، گویا قوت کم فاصلے پر عمل کرے گی۔ آپ کو انہیں اٹھانے کے لیے زیادہ قوت درکار ہوگی۔ تاہم اگر آپ انہیں کسی پارک میں لے جائیں اور وہاں سیسا جھولے کے ایک طرف بٹھائیں اور پھر اس جھولے کے دوسری طرف خود بیٹھیں تو آپ کو انہیں اٹھانے کے لیے کم قوت لگانی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قوت یہاں زیادہ فاصلے سے لگی ہے۔ جس طرح پتھر کی مثال میں چھوٹا پتھر زیادہ اونچائی پر اٹھانے سے یا بڑا پتھر کم اونچائی پر اٹھانے سے ان دونوں میں قابل استعمال توانائی برابر تھی، ویسے ہی یہاں بھی توانائی آپ نے برابر صرف کی، بس ایک میں قوت زیادہ تھی اور فاصلہ کم، اور دوسرے میں قوت کم اور فاصلہ زیادہ۔ جب سیسا جھولے پر اٹھا رہے تھے، قوت اور اس کے لگنے والے فاصلے کے اس کھیل کو ہم کئی اور اشیاء میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کم قوت سے زیادہ کام کر سکیں۔ اس مظہر کو کہ کم قوت سے زیادہ قوت جتنا کام لیا جا سکے ہم مکینیکل ایڈوانٹیج کہتے ہیں، گویا پہاڑ کو انگلی سے ہلا سکیں۔ اس کے لیے ہم سادہ اور پیچیدہ مشینیں بناتے ہیں جس سے ہم بآسانی بڑے بڑے کام کر سکیں۔ اگر کسی مشین کا مکینیکل ایڈوانٹیج زیادہ ہوگا تو ہم اس سے کم قوت لگا کر بڑا کام کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلکرم، پلی، کرین وغیرہ، گویا زیادہ فاصلے سے اگر قوت لگائی جائے تو کم قوت سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ توانائی دونوں سسٹم میں برابر ہے۔ آپ ایک بھاری بھرکم سا دروازہ اس مظہر کے تحت بناتے ہیں کہ آپ سے ایک ہاتھ سے کھول سکتے ہیں۔ دروازے میں بیرنگ لگے ہیں جو ایک طرح کی سادہ مشین ہے جس کا مکینیکل ایڈوانٹیج ہے۔ ماضی کے بڑے بڑے دروازے ایسے ہی دربان کھولا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور کہ یہاں فرکشن کو کم کرنے کے لیے دو حرکت کرتے پرزوں میں مزاحمت کم سے کم ہو تاکہ توانائی ضائع نہ ہو۔ ایسے ہی گاڑیوں کے گیئر میں بھی یہی مکینیکل ایڈوانٹیج استعمال ہوتا ہے۔ جہاں ایک چھوٹی گراری کے گھومنے سے اس سے منسلک بڑی گراری گھومتی ہے جسے آگے راڈ گھومتی ہے جو ایک فاصلے پر جا کر گاڑی کے پہیوں سے جڑتی ہے اور ایک بڑا پہیہ گھومتا ہے۔ دیکھیے سائنس کس قدر دلچسپ ہے۔ آپ کو کوئی بنیادی مظہر سمجھ آ جائے تو آپ اس سے کیا کیا کر سکتے ہیں۔